بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ثم قال و تقریب هذه الکلمۃ المبارکۃ بوجہین سے لے کر وثالثا ان مستدل به لیس بظاہر فی مدعہ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے کی تبیین کی دو صورتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 2، علامہ مجلسی کی اس امر بالامرین کے بارے میں بات بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد علامہ مجلسی کی بات پر کچھ اشکالات ہیں، ان اشکالات کو واضح کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم قال وتقریب هذه الکلمۃ المبارکۃ بوجہین، اس کے بعد فرمایا کہ اس کلمہ مبارکہ یا امام علیہ السلام کی جانب سے جو یہ کلمہ آیا ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بالامرین، اس کی تبیین دو صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ احدہما، دو صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ان العلت الفاعلیت ذات المباشر بارادتہ، کہ ہر فعل کی علت فاعلی یعنی علت موجدہ خود وہ ذات ہے جو اپنے ارادے کے ذریعے سے اسی فعل کے ساتھ متصل ہے، مباشر ہے، یعنی بدون واسطہ جس سے فعل صادر ہو رہا ہے وہی العلت القریبۃ، وہی علت قریبہ۔ علت قریبہ اس لیے چونکہ اس کے درمیان اور اس کے فعل کے درمیان ایک اور علت کوئی واسطہ نہیں ہے، یا ایک اور سبب کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی وہ فاعل فعل کے قریب ہے۔ ووجودہ وقدرتہ وعلمہ وارادتہ لہا دخل فی فاعلیت الفاعل، اور فاعل کا وجود، قدرت، علم اور ارادہ افعال کے لیے یہ دخالت رکھتا ہے فاعلیت کی فاعل کی فاعلیت میں، یعنی فاعل سے فعل تب سرزد ہو سکتا ہے، فاعل فعل کے لیے علت مباشر و علت قریبہ تب بن سکتا ہے جب نمبر 1 فاعل کا وجود ہو، فاعل کے پاس قدرت ہو، اس کی قدرت کے سامنے موانع اور رکاوٹیں موجود نہ ہوں، اپنے فعل سے آگاہ ہو، اور ان کے ہوتے ہوئے اس کے بارے میں ارادہ بھی رکھتا ہو۔ وَمُعْطِي هَذِهِ الْأُمُورِ هُوَ الْوَاجِبُ الْمُتَعَالُ، اور ان تمام چیزوں کو عطا کرنے والا، وجود فاعل کو عطا کرنے والا، فاعل کو قدرت عطا کرنے والا، فاعل کو علم عطا کرنے والا، فاعل کو ارادہ عطا کرنے والا خداوند متعال ہے، جو کہ ذات واجب الوجود ہے۔ فَهُوَ الْفَاعِلُ الْبَعِيدُ، افعال انسانی کے لیے، افعال اختیاری انسانی کے لیے خداوند متعال فاعل ہے، لیکن فاعل بعید ہے، فاعل غیر مباشر ہے، یہ بات بس۔ فمن قصر النظر علی الاول حکم بتفویض، شارح محترم فرماتے ہیں جس نے بھی نگاہ کو منحصر کیا پہلی صورت پر فقط، کہ پہلی صورت یہ کہ انسان ہی ہے جو فعل کی علت ہے، بس اسی پر منحصر کیا، انسان کا وجود کس کی جانب سے ہے، قدرت کس کی جانب سے ہے، ارادہ کس کی جانب سے، اس کی جانب نگاہ ہی نہیں کی، تو ایسا وہ بندہ ہے جس نے تفویض کا حکم لگایا اور عقیدہ تفویض میں گرفتار ہوا۔ ومن قصر النظر علی ثانی، اور جس کی جگہ دوسری صورت پر ہے کہ خداوند متعال ہی چونکہ جس اعضاء، جن اسباب کی بنا پہ یہ فعل وجود میں آیا ہے، ان اسباب کو عطا کرنے والا خدا ہے، یعنی علم و قدرت و ارادہ و حیات، اس انہیں حکم بالجبر، فرمایا کہ انسان پھر مجبور ہے، چونکہ خدا خود اس سے اسباب دے کر کام کروا رہا ہے، انسان دخلت نہیں رکھتا۔ وَالنَّاقِدُ الْبَصِيرُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ ذَا عَيْنَيْنِ، شارح محترم فرماتے ہیں کہ اور بہترین آگاہ شخص کے لیے سزاوار یہ ہے کہ اس کے پاس دونوں آنکھیں ہوں۔ فَيَرَى الْأَوَّلَ أَيْ فَاعِلِيَّةَ ذَاتِ الْمُبَاشِرِ، یعنی پہلی صورت کو دیکھے، یعنی کہ فعل کے ساتھ انسان کی ذات فاعل مباشر ہے۔ فَلَا يَحْكُمُ بِالْجَبْرِ، جب ایسے دیکھے گا تو جبر کا حکم نہیں لگائے گا۔
وہ یرسانی دوسری صورت کو بھی دیکھیں، یعنی کونو معطی حاضل امور هو الواجب واجب المتعال، وہ واجب المتعال، کہ ان چیزوں کا عطا کرنے والا خداوند متعال ہے. جب خداوند متعال ہے تو فلا یحکم تفویض ہے، تفویض کا حکم نہیں لگے گا، چونکہ تفویض یعنی بندوں کے حوالے سے یہ افعال کیے گئے ہیں جس طرح بھی وہ انجام دیں خدا سے قطع نظر، جبکہ جب خدا عطا کرنے والا ہے ان افعال کے اسباب کو تو یعنی یہ اسباب کا حدوث و بقا مستند ہوتا ہے خدا کی جانب، خدا سے قطع نظر نہیں ہے. نہایت الدرایہ فی شرح الکفایہ میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 اور 75 پہ. وکیف کان شاعر محترم فرماتے جس طرح بھی ہو فقد اعترف العلامۃ المجلسی بان المعنى المذکور ای الملکیت طولیت ظاہر بعض الاخبار. علامہ مجلس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو ذکر کیا گیا معنی کہ تمام افعال انسانی خدا کی ملکیت طولیہ میں ہے، ملکیت ارضی میں کوئی نہیں، یعنی اس کے اسباب کی بنا پہ سرچشمہ اس کا ارادہ ہے، سرچشمہ اس کا اذن ہے. یہ معنی مذکور جو امر بالامرین کے ذیل میں بیان کیا گیا یہ بعض روایت کا ظہور ہے. ولیکن مع ذلك ذهب الى ان معنی الامر بین الامرین، شارح محترم فرماتے ہیں کہ ملکیت طولیہ والی معنی کو علامہ مجلسی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کی جانب گئے ہیں کہ امر بین الامرین کے معنی یہ ہے کہ وہ انتو لتوفیقاتہ و ہدایاتہ تعالی مدخلیۃ فی افعال العباد، کہ بندوں کو خدا توفیق دیتا ہے. امر بالامر میں یعنی توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور خدا کی توفیق و ہدایت کی دخالت ہے انسانی افعال کے اندر. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے امر بالامر معنی علامہ مجلسی ہدایت و توفیق کرتے ہیں کہ افعال بندگان کو کے لیے بندوں کو توفیق و ہدایت دینا. وَنَسَبَهُ إِلَى ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ، اور پھر علامہ مجلسی نے اس اپنی بات کی نسبت دی ہے روایت کے ظہور کی جانب. وَأَيَّدَهُ بِمَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي عن ابی عبداللہ علیہ السلام انه سألہ رجل، اور اس بات کی تائید کے لیے انہیں تائید لائی ہے اس روایت کے ذریعے جو آئی ہے اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے، کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا جبر اللہ العباد المعاصی، کیا خدا متعال نے بندوں کو گناہ پہ مجبور کیا ہے؟ قال لا، امام السلام نے فرمایا بالکل نہیں. فقال، پھر شخص عرض کرنے ففوض الیہم الامر، کیا خدا متعال نے تمام کام انسانوں کے حوالے کر دیے؟ قال فماذا، تو شخص پوچھنے لگا پھر اور کیا ہے؟ قال، مولانا فرمایا لطف من ربک بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں پروردگار کے لطف کو کہا جاتا ہے، لطف کا نام ہے. بہار نواز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83. یہ لطف و ہدایت و توفیق سے تعبیر کیا ہے علامہ مجلسی نے عقیدے امر بالامرین کو. شارح محترم فرماتے ہیں وفیہ اولا اشکال ہے، ففیہ یعنی نظر علامہ مجلسی میں اشکال ہیں، چند اشکال ہیں. پہلا اشکال یہ کہ من او کون ما ذکر ظاہر الاخبار ہے، ہم منع کرتے ہیں اس بات کو جو علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے اخبار کے ظہور کو، کہ اخبار روایات کا ظہور اسی میں ہے کہ توفیقات ہے اور ہدایت الہی کی مدخلیت ہے افعال عباد میں. یہ اس کو ہم قبول نہیں کرتے. کیوں؟ فإن الأخبار كما عرفت ظاهرة في أن المراد من الأمر بالأمر هو عدم استقلال العبد فيما ملكه الله تعالى وأقدره عليه. چونکہ یہ ظہور نہیں ہے، اس کو قبول ہم نہیں کرتے، چونکہ جس طرح آپ جان کر آئے ہیں کہ روایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ امر بالامرین سے مراد یہ ہے کہ بندہ مستقل نہیں ہے حدوث و بقا و تاثیر میں ان چیزوں میں جو خدا نے اسے، ان چیزوں میں جن کا خدا نے اسے مالک بنایا ہے اور جس پر خدا نے اسے قدرت دی ہے، ان میں استقلال نہیں رکھتا. امر بالامرین کا مطلب یہ ہے کما نص علیہ الامام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فی قولی، جس طریقے سے چند حدیث بھی اس بارے میں گزر گئے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں امام علی موسیٰ بن رضی علیہ السلام وضاحت فرمائی هو المالک لما ملکہم، خداوند متعال مالک ہر اس چیز کا جس پر مالک بنایا ہے انسانوں کو اس نے، والقادر علی ما قدرہم علیہ، اور خداوند قدرت رکھتا ہے ہر اس چیز پر جس پر قدرت دی ہے خدا نے بندوں کو. بہار نواز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16. ایک اور جملہ والامام علی بن ابی طالب فی الجواب الاسدی، اسدی کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا سو قال وما اقول یعمل بنی، وہ جب پوچھ رہا تھا مولانا نے کہا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو پھر میں کیا کہوں؟
علیہ السلام قال مولانا تقولو تو یہ کہا تو یہ کہہ دے کہ تملکھا باللہ الذی یملکھا من دونک کہ خدا تو مالک ہے ان اشیاء کا افعال کا خدا کی مغزر سے جس نے تجھے ان کا مالک بنایا، کسی اور نے مالک نہیں بنایا. فَإِن مَلَّكَ كَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَطَائِهِ اگر افعال کا اشیاء کا خدا نے تجھے مالک بنایا کہ تو یہ تو خدا کا فضل ہے، عطا ہے. وَإِن سَلَبَكَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَلَائِهِ اور اگر خدا تجھ سے چھین لیتا ہے یہ اشیاء، یہ صحت ہو، قدرت ہو، علم و ارادہ، تو اس کا امتحان وہ المالک لما ملکک اور وہی خدا ہے جس نے تجھے مالک بنایا ہے. اور مالک لما علیہ اقدرک اور اس چیز کا بھی مالک جس پر تو قدرت رکھتا ہے. بہار نواز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24. وکرر ذالک ایضا الامام صادق علیہ السلام نیز تبین فرمایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے عند قول حمزہ بن حمران، جب حمزہ بن حمران کی بات آئی تو امام علیہ السلام نے بھی یوں بیان فرمایا یستطیعون ولم یکلفہم الا ما یطیقون خداوند متعال نے مکلف بندوں کو نہیں کیا اس چیز کا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. وانہم لا یصنعون شیئا من ذلک الا بارادۃ اللہ ومشیتہ وقضائہ وقدرتہ اور کوئی بھی چیز وہ انجام نہیں دیتے سوائے خدا کے ارادے و مشیت و قضاء و قدر کے ذریعے سے. بقول ہی یعنی یہ فرمایا امام نے ھذا دین اللہ الذی انا علیہ وآبائی یہی اصل دین و عقیدہ ہے جس پر ہم اور ہمارے آبا و اجداد ہیں. وائزن سر السلام بذالک اسی طرح امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے فی قول اس قول میں لا یکون شیء فی السماوات والارض الا بسبعۃ کہ کائنات میں زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں اگر ہے تو 7 چیزوں کی وجہ سے بقضاء و قدر و ارادۃ و مشیۃ و کتاب و اجل و اذن کہ اس میں خدا کی قضا ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی لکھا ہوا ہے، اس کے ہم مدت مقرر ہے، اس کے اذن ہے، تب شے ہوتی ہے. فمن قال غیر ھذا بس جو اس کے علاوہ کا عقیدہ رکھتا ہے فقط کذب علی اللہ ہے وہ خدا بھی جھوٹ مانتا ہے اور رد علی اللہ عز وجل یا خدا کی بات کو ٹھکراتا ہے. وکلام مولانا امیر المومنین علیہ السلام هو الملخص فی ذلک اور علی علیہ السلام کی گفتگو کلام جو ہے اسی بات میں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان یقول الانسان مولانا فرماتے انسان یہ کہے باللہ استطیع میں خدا کے ذریعے سے قدرت رکھتا ہوں استطاعت رکھتا ہوں. لا مع اللہ یہ نہ کہے کہ میں خدا کے ساتھ رکھتا ہوں بلکہ خدا کے ذریعے سے میں قدرت رکھتا ہوں. ولا من دون اللہ نہ ہی بغیر خدا کے قدرت رکھتا ہوں. وغیر ذالک من الاخبار اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. وهذه الاخبار الصریحۃ تصلح للجمع بین الاخبار یہ روایات صلاحیت رکھتی ہیں کہ یہ صریح روایت رکھتی ہیں کہ تمام روایت کو اکٹھے کیا جائے. کب لو کان منافاتن بینہا اب اگر ان کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہو اختلاف پایا جاتا ہو تو ان صریح روایت کے ذریعے سے جمع بین الاخبار کیا جا سکتا ہے. ما انہو درحال کہ لا بین الاخبار جبکہ روایات میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. ہاں مقید و مطلق ہے جس کے بارے میں پیچھے گزشتہ بھی اشارہ کیا گیا ہے. وثانین دوسرا اشکال کلام ہے علامہ مجلسی پر کہ انہوں نے کہا توفیق و ہدایت کو مدخلیت کا افعال بعد میں یہ کہ ان توفیق والہدایت لا نزاع فیہما ہماری گفتگو جو چل رہی ہے یہ ہے وہ ہے توفیق و ہدایت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے افعال بعد میں اس میں تو کسی کو شک نہیں. وانما النزاع فی استقلال العبد فی الافعال گفتگو یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے. مستقل والا تفویض کہہ رہا ہے، مستقل بالکل نہیں ہے وہ جبر کا عقیدہ رکھتا کما ذهب الیہ المفوضۃ جس طریقے سے استقلال کی جانب مفوضہ گئے ہیں. بس فاللازم هو الجواب عن محل النزاع لازم ہے کہ جواب دیا جائے مقام نزاع سے نہ کہ توفیق و ہدایت کے ذریعے سے. والاکتفاء بالتوفیق والہدایت مشعر بالالتزام بما ذهب الیہ المفوضۃ یہ توفیق اور ہدایت کو کافی سمجھنا یہ اشارہ کرتا ہے کہ پابند ہونا اس چیز کا جس کے جنم مفوضہ گئے ہیں یعنی گویا کہ مفوضہ کے تائید میں آ رہے ہیں. معنی الامام صادق علیہ السلام قال جبکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجل یزعم جس شخص گمان کرے کہ ان الامر مفوض الیہم کہ کام ان کے حوالے کیے گئے ہیں تمام چیزیں تو فہو وہن اللہ فی سلطان ہی وہ خدا کو اس کی بادشاہی میں کمزور سمجھتا ہے. فہو کافر اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے مسلمان نہیں ہے.
طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال یہ بنے گا کہ امر بین الامرین کی وضاحت میں جو پہلی صورت ہے وہ کون سی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. دوسرا سوال یہ بنے گا کہ علامہ مجلسی امر بین الامرین کو کس الفاظ میں، کون سے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں، اس کو بھی بیان کریں. آخری سوال یہ ہے، تیسرا سوال، کہ علامہ مجلسی کے کلام پر جو اشکالات وارد ہوئے ہیں آج کے درس میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.